اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الابدان الصیام۔ حاضرین اور ناظرین اور سامعین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے مسلسل ماہ مبارک رمضان المبارک بالخصوص ماہ رمضان کی عظمت اور اہمیت اور اس کی تمام تر برکات کو انشاءاللہ حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور طفیل سے ہم آپ کے سامنے روزانہ ایک حدیث انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے آج ہمارا یہ سلسلہ حدیث چھٹے مرحلے میں ہے، اور اس میں ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الابدان الصیام۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ ہے ماہ صیام میں، ماہ رمضان میں روزے کا رکھنا۔ لہذا انسان اگر یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کے بدن کی روحانیت، معنویت اور اس کا بدن کیسے پاک ہو سکتا ہے، تو اس کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، مثلاً غلے کی زکوٰۃ ہے، مثلاً کھجور اگر انسان کو بہت زیادہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے، جو پر زکوٰۃ ہے، اناج پر یعنی زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، ان سب پر بھی کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے اگر انسان کے پاس نصاب سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ جب نصاب سے زیادہ ہو جائیں تو ان سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اور جب زکوٰۃ انسان نکالتا ہے تو یہ ساری چیزیں، یہ سارا بچا ہوا مال ہماری نظر میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے پاک شدہ ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا تو گویا وہ حرام کھا رہا ہوتا ہے، اس کا مال حرام ہوتا ہے، اور وہ حرام چیزیں گویا کھا رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی انسان بھی اگر ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص روزہ رکھتا ہے، اور واقعی روزہ رکھتا ہے اللہ اور اہل بیت کا خیال کر کے، ان ساری چیزوں کا خیال کر کے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں حرام ہے مثلاً، تو اس انسان کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی وہ روزہ رکھ کے تمام ہوتا ہے اور روزہ تمام کرتا ہے تو گویا اس کے روزے کی زکوٰۃ کیا ہوگی، اس کے روزے کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کا بدن پاک ہو جائے گا۔ یہ بدن جو کہ تقریباً 11 مہینے بہت ساری چیزیں کھاتا ہے، مثلاً کہیں پر ہم مشکوک چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، مکروہ چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، مباح چیزیں بھی پی لیتے ہیں مثلاً، ایسی ساری چیزیں، اور یہی ساری چیزیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی یہ ساری چیزیں جو مکروہ ہیں، جو مباح ہیں، یہ کیا ہے جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو حرام کی حد تک پہنچ جاتی ہیں اور گناہ کے قریب پہنچ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بدن اور ہماری روح میں نقصانات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور شاید اسی بات کی طرف پیغمبر اسلام نے متوجہ فرمایا کہ اگر انسان بھی اپنے بدن کو پاک کرنا چاہتا ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے، کہ جیسے زکوٰۃ نکالنے پر انسان اپنی تمام چیزوں کو پاک کر لیتا ہے، ویسے انسان بھی اگر اپنے بدن کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھے۔ جب انسان روزہ رکھے گا اور انسان روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس انسان کا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی کہ جیسے اور دوسری چیزیں ہماری زکوٰۃ نکالنے کے بعد پاک ہو جاتی ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنی روح کو بھی اور اپنے بدن کو بھی پاکیزہ بنائیں، بہترین بنائیں، اور اللہ اور اہل بیت کے نزدیک ہم تاکہ ثواب کے حقدار بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔